السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ایک گھر کے اندر ایک ماں کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے، اور وہ دونوں بیٹے جو پیدا ہوئے وہ اس طرح کہ جڑوا پیدا ہوئے، اور جڑوا بھی اس طرح کہ ایک کی کمر سے لگی ہوئی تھی۔ اب جب ان دونوں بچوں کی پیدائش ہوئی تو ماں باپ نے اس پریشانی کو دیکھ کر اور اللہ کے اس امتحان کو دیکھ کر ڈاکٹروں کو بلایا اور کہا کہ بھئی اگر کوئی شکل اور صورت بن سکتی ہے تو ان دونوں بچوں کو آپریشن کر کے یا کہ کوئی بھی جو بھی شکل بن سکے ڈاکٹری لائن کی، ان دونوں بچوں کو جدا جدا کیا جائے۔ تو بہت سارے ڈاکٹر جو ہے وہاں پہنچے، اور ڈاکٹروں نے غور و فکر کرنے کے بعد کہا کہ ان دونوں بچوں کو الگ الگ جدا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ماں باپ نے وجہ پوچھی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس لیے کہ اگر ان دونوں بچوں کو الگ الگ کیا تو ان میں دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، دونوں مر جائیں گے، کیونکہ ان کی جو شہ رگ ہے وہ دونوں کی ایک ہے۔ بہرحال جب ڈاکٹروں نے یہ کہا تو پھر ماں باپ نے جو ہے اس سے نظر اندازی کی اور ان بچوں کی تعلیم کو اور ان کی پرورش پر غور کرنے لگے۔ بچے یوں ہی بڑے ہوتے گئے، دونوں جڑوا بچے، اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی۔ ماں جب ایک بچے کو دودھ پلاتی تو دوسرا بچہ الٹا پڑا ہوا ہوتا، جب دوسرے کو پلاتی تو دوسرا بچہ الٹا پڑا ہوا ہوتا۔ اسی طرح سے جو ہے بچے پروان چڑھتے گئے، پرورش ہوتی گئی۔ جب بچے 5 سے 6 سال کے ہوئے تو اب ماں باپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان بچوں کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا اور انہیں پڑھانے لکھانے کا کوئی ان کے لیے انتظام کیا جائے۔ تو ماں باپ نے ماسٹروں کو گھر پر لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ ان دونوں بچے جو جڑوا تھے، ایک دوسرے کی کمر سے جڑے ہوئے تھے، تو ان دونوں میں سے ایک بچے کے دماغ میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ اسے عالم بننا چاہیے، اسے عالم دین بننا چاہیے، اسے قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، اور دوسرے بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اسے گریجویٹ بننا چاہیے، اسے دنیاوی لائن میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ بہرحال دونوں کے مشورے کو، دونوں کی یہ جذبات کا ماں باپ نے خیال کیا۔ جس بچے کو عالم بننا تھا اس کے لیے ایک مولانا صاحب کا انتظام کیا گیا جو اس کو گھر پر پڑھانے کے لیے آتے، اور جس بچے کو ماسٹر بننا تھا اس کے لیے جو ہے ایک ماسٹر کا انتظام کیا گیا جو اس کو دنیاوی تعلیمات میں مہارت حاصل کرا سکے۔ اب اس طرح سے بچے پڑھتے گئے اور جوان ہو گئے۔ عالم بننے والا بچہ، قرآن و حدیث کو پڑھنے والا بچہ وہ عالم بن گیا، اور دنیاوی تعلیم ماسٹر صاحب سے حاصل کرنے والا بچہ وہ جو ہے گریجویٹ بن گیا۔ اب ایک دن ہوا یہ، جب یہ بچے بڑے ہو گئے، اب ظاہر ہے ایک بات یہاں سمجھ لیں، جب ایک دوسرے کی کمر سے دونوں جڑے ہوئے ہیں تو جب ایک بچہ کہیں جائے گا، چاہے وہ کھیلنے جائے یا بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جائے، تو دوسرے کو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ جانا پڑے گا۔ تو ایک دن وہ جو گریجویٹ بچہ تھا، جو دنیاوی لائن کا پڑھا ہوا تھا، وہ اس عالم بھائی سے کہنے لگا کہ یار ہم کتنی پریشانی میں ہیں۔ عالم نے کہا کہ بھئی پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ دیکھیے یہ بہت بڑی پریشانی ہے، اس سے بڑی پریشانی کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ جہاں اگر میرا دل کھیلنے کو کرے، آپ کا نہ کرتا ہو تو آپ کو جانا ہی پڑتا ہے، اور اگر میں پیشاب کرنے جاؤں، آپ کو حاجت نہ ہو تو آپ کو ہی جانا پڑتا ہے، کہ اس سے بڑی پریشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم بھائی نے کہا کہ میاں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کہیں اس سے بڑی پریشانی نہ دے دے۔ تو وہ جو دنیاوی لائن سے پڑھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ارے اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور اللہ کو غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ہم نے جو تمہیں فیسلٹیز دے رکھی ہیں، جو تمہیں ہم نے سہولیات دے رکھی ہیں، اس پر نظر نہیں کرتے اور ان کی ناشکری کرتے ہو؟ ہم نے تمہارے امتحان کے طور پر تمہیں اس طرح پیدا کیا کر دیا، تم تو ناشکری کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ تمام بلائیں، تمام امتحانات، تمام مصیبتیں ہم نے تمہارے ہی سر ڈال دی۔ اللہ کو غصہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام کیا کہ جو عالم تھا، عالم جو لڑکا تھا، اس کو موت دے دی۔ اب ظاہر ہے ایک زندہ ایک مردہ۔ تو ماں باپ نے جب اس کی عالم کی ایک بچے کی موت ہو گئی، ماں باپ نے ڈاکٹروں کو پھر بلایا اور کہا بھی ایسے ایسے اس کا انتقال ہو گیا اور اب ان کو جدا کیا جائے ورنہ کیسے اس کی تدفین ہوگی؟ تو ڈاکٹر حضرات نے پھر بھی وہی جواب دیا کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اگر الگ کیا جائے گا تو یہ جو زندہ بچہ ہے آپ کا، جو دنیاوی لائن سے پڑھا ہوا ہے، یہ بھی مر جائے گا۔ اب وہ جو دنیاوی لائن سے پڑھا ہوا بچہ ہے وہ اب تک تو یہ کہہ رہا تھا اپنے اس عالم بھائی سے کہ بھئی بڑی پریشانی میں ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے اسے اس سے زیادہ بڑی پریشانی میں کیسے ڈالا، اس کی ناشکری کی وجہ سے،
کہ اس کو موت دے دی، اب اس کو الگ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ عالم بھائی جہاں، وہ گریجویٹ دنیا دار جہاں بھی جائے گا، وہ عالم بھائی کی موت کو اپنی کمر سے لٹکا کر اس کی میت کو ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ زندہ تھا تو کسی حد تک سہولت تو تھی، اب تو مردہ لاش کو وہ اپنی کمر سے ہر کہیں لٹکا کر پھر رہا ہے۔ تو پہلی پریشانی سے جو ہے دوسری پریشانی یہ بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے اس واقعے سے بزرگوں، جوانوں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندے پر بطور امتحان کچھ مصیبت، کچھ پریشانی ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اس پریشانی میں بہت سارے غلط باتیں کہنے لگتے ہیں کہ ہم تو اتنے دن سے پریشان ہیں، ایسے پریشانی، یہ سب ناشکری کا الفاظ ہوتے ہیں۔ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے اوپر آج یہ پریشانی ہے تو کل میرے اوپر مجھے اللہ نے سہولت میں بھی تو رکھا تھا، یا آج یہ پریشانی ہے تو میرے اوپر جو فلا فلا سہولتیں، فلا فلا نعمتیں بھی تو اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں۔ انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے۔ جیسے اگر آدمی کے دماغ، سر میں درد ہے تو انسان ناشکری نہ کر کے، اس پر واویلا نہ کر کے صبر کرے اور یہ سوچے کہ شکر ہے اللہ کا، اس نے میرے سر میں ہی درد کیا ہے، اگر وہ میرے دماغ میں درد کر دیتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے سر میں درد کر کے مجھے دماغ کے درد سے بچا لیا۔ اگر کسی حادثے میں کہیں چوٹ لگ جائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے صرف چوٹ ہی سے لگا کر بچا لیا، اگر میرا ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا، خراب ہو جاتا تو کیا ہو جاتا؟ اس پریشانی سے اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو اس طرح ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی۔